تو دوستو، اس کی کہانی میں جو ایک موڑ آنا تھا، جو آیا، جس کا ذکر پچھلی ویڈیو کے اختتام پر میں نے کیا، وہ بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ مزید روشنی ان حالات پر بھی ڈال لی جائے کہ جن حالات میں ہم وہاں اس جگہ رہتے، اور اسپیشلی وہ جو ہے وہ کس طرح سے ان کی وہ اور ان کی فیملی ان حالات میں گزارا کر رہے تھے۔ تو جو وہ لوکیلٹی تھی، اس میں جو گھر تھے وہ 3، 4، 5، 7 مرلہ تک کے کٹنگز کے یا سائز کے ہوا کرتے، اور وہ گھر بھی کوئی اتنے ماڈرن سٹائل کے نہیں ہوا کرتے تھے، جیسا کہ جی اٹیچ باتھ ہے یا کوئی پورچ ہے۔ پورچ تو خیر اب اتنے ایریے میں کہاں ہوتا اس وقت، تو یا ڈائننگ یا کوئی ماڈرن قسم کا کچن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایک کمرہ، 1-2 کمرے بیڈ کے طور پر ایک سٹور ہوا کرتا، ایک کمرہ جسے آپ لاؤنج، ڈرائنگ یا ڈائننگ کہہ لیجئے، اس طرح سے ہوتا۔ ایک جگہ پہ کچن ہوتا، کسی کارنر میں برآمدہ ہوا کرتا، گلی ایک سائڈ پہ، واش روم ایک سائڈ پر، غسل خانہ۔ تو اس طرح کے وہ لائک آپ کہہ لیجئے کہ 60s یا 70s کے زمانے میں جو جس طرح سے گھر بنا کرتے تھے اور ایسی لوکیلٹیز میں، وہ اسی طرح کی اس ٹائپ کا وہ جو ان کا بھی گھر تھا، ہمارا بھی ملتا جلتا گھر تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ جناب گھر تھے، اور جو ان حالات میں انٹرٹینمنٹ جو ہماری میکسیمم یہ ہوتی کہ جناب کبھی کچھ مہینوں بعد کبھی پیسے جمع ہم نے مشکل سے کرنے، اور سائیکلوں پر جا کر کوئی انگلش مووی کوئی سینما میں لگی ہوتی، تو وہ دیکھنے کا جو ایک عیاشی آپ کہہ سکتے ہیں، انٹرٹینمنٹ، وہ ہم نے دیکھ لیا کرنی، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں جو میوزک وغیرہ جو ہے، تو ہمارے جو دوست تھے، اور اسپیشلی وہ جو بتاتا ہے جو وہ کہ جناب اس کے جو دوست جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے، اس کے جو کزنز وغیرہ، تو وہ جناب اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جو میری ایج کے لوگ ہیں کہ ڈیک جو ہے نا وہ جناب بڑے ایک سٹائلش ایک میوزک انسٹرومنٹ جو ہے سننے کے لیے سمجھا جاتا، اور لوگ جو ہے جو امیر لوگ اور وہ جو ہے شوقین لوگ وہ رکھتے، اور بڑی زبردست قسم کی اس میں میوزک کی آوازیں نکلتی ہیں، اور ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کا بڑا زبردست ہوتا، اور اس میں کیسٹس جو ہیں اسپیشل بڑی اچھی جو ہے وہ ریکارڈنگ شاپ سے کیسٹس ریکارڈ کروائی جاتی ہیں اسپیشل، اور اس کے اوپر جو ہے وہ میوزک انجوائے کیا جاتا۔ تو وہ جو ہے اس کے پاس جناب ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھا، جس میں وہ پرانی سی کیسٹس جو ہیں وہ لگا کے ان کی دوبارہ ان کے اوپر ریکارڈنگ اسی ٹیپ ریکارڈر کے ریڈیو کے اندر سے کیا کرتا۔ میرے پاس بھی اسی طرح 1-2 اسپیکر والا جو ہے ٹیپ ریکارڈر تھا، اور اس کو جناب وہ تو ان پر وہ آواز بہتر بنانے کے لیے تجربے کیے جاتے، کبھی ان کو ڈبے میں رکھ رہے ہیں، کبھی وہ اسپیکر کے اوپر الٹا گھڑا رکھ کے اس کی آواز ڈیک کے جیسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا جناب اپنے جو اس وقت ریسورسز تھے اور جو حالات تھے اس کے اندر رہتے ہوئے، جو میکسیمم ان کی جو ہے نا آپ کہہ لیجئے انٹرٹینمنٹ یا لیئر جو ہے وہ اس کا یہی ہوا کرتا، یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں۔ تو وہ جس زمانے میں وہ اپنے کالج
کی ایکٹیویٹی کے ساتھ جب وہ شاپ پر جاتا والد کی، تو بتایا کرتا کہ یار جو دوپہر کے کھانے کا ٹائم تھا اس وقت اس کو والد 10 روپے دیا کرتے، اور وہ جہاں پر ان کی شاپ اور جو مارکیٹ تھی وہاں پر ایک برآمدے میں ایک شخص حلیم اور چنے کے دیچکے لے کر بیٹھا کرتا، اور ساتھ ہی اس نے لکڑی کے بینچ لگائے ہوتے، اور وہ سٹیل یا اس زمانے میں کیا ایک اور دھات ہوتی تھی، وہ پیلی سی پلیٹیں ہوتی ہیں، کہتا ہے اس طرح کی ان کی پلیٹیں ہوتی۔ تو ایک دن حلیم اور ایک دن چنے، یہ اس کا مینیو ہوتا۔ 5 روپے کی وہ پلیٹ ہوتی، اور 1 یا 2 نان کھا کر اس میں سے بھی وہ 2-3 روپے کوشش کرتا کہ بچ جایا کریں، جو کہ اس کے لیے بڑی بات ہوتی۔ وہ بتایا کرتا کہ جب کبھی شام کو واپسی ہوتی وہاں سے شاپ سے ان کی، تو اس طرح سے تھا کہ جہاں پر ان کی شاپ تھی وہ پہلے ایک سٹے تھا، لیکن ڈائریکٹ ان کے گھر کو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں آتی تھی۔ وہ نارملی بس، یہ اس زمانے میں ٹانگوں کا رواج تھا، تو ٹانگے اور بس کے ساتھ سفر کیا کرتے۔ تو وہ نارملی جو ہے زیادہ تر وہاں سے ان کی شاپ سے ریلوے اسٹیشن تک جو ہے نا وہ ٹانگے چلا کرتے۔ تو اکثر جب کبھی اس کے وہ بتایا کرتا کہ اس کے فادر کی جب طبیعت بہتر ہوتی تو وہ اس کو کہتے یار چلو ریلوے اسٹیشن تک واک کر لیتے ہیں، اسی بہانے کچھ ٹانگیں کھل جائیں گی، کچھ چل لیں گے۔ تو اصل میں جو ہے اس کے والد کا ٹارگٹ یہ ہوتا کہ جو ٹانگے کے 5-5 روپے کی 2 سواریوں کے پیسے ہیں وہ بچ جائیں، اور اس میں سے وہ گھر کے لیے کچھ پھل وغیرہ یا کوئی اور چیز لے جائیں۔ تو جناب ریلوے اسٹیشن سے آگے پھر وہ ان کے گھر کے قریب یا جو ہمارا علاقہ تھا وہاں پہ بسیں وغیرہ چلا کرتی۔ تو وہ کیونکہ ان کے فادر کی جو ہے جیسے بتایا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا طبیعت ٹھیک ہوتی تو جب چل کے وہاں تک آتے تو پھر آگے اوبویسلی وہ تھک گئے ہوتے، تو وہ کوشش یہ کرتے کہ جس بس میں کوئی سیٹ ہے، پہلے بس لائن میں لگی ہوتی ہیں بھری جو ہوتی بس، اس میں نہ وہ بیٹھتے، جو پیچھے خالی بس ہوتی جس نے تھوڑی دیر بعد چلنا ہوتا وہ اس میں پھر ان کو لے کے والد صاحب کو بیٹھتا، اور سیٹ کے پاس بیٹھ کے پھر وہ انتظار کرتے کہ بس بھرے گی پھر چلے گی۔ پھر وہ گھر سے دور، آبویسلی گھر کے گاڑی شاڑی تو ہے نہیں تھی کہ ڈور سٹیپ پر جاتی، تو اترتے پھر وہاں سے آگے پیدل گھر جاتے۔ تو وہ مجھ سے ذکر کرتا کہ یار جب اس طرح سے والد کو اس حالت میں لے کر میں بس میں بیٹھتا ہوں تو کھڑکی سے باہر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی گاڑیوں میں، بائکس پر، چھوٹی بڑی گاڑیوں پر اپنا آ جا رہے ہیں۔ تو میں دل ہی دل میں بڑی شدت کے ساتھ اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ میاں کبھی مجھے بھی اس قابل کر کہ میں بھی اپنے والدین کے لیے چاہے کیسی ہی گاڑی ہو، نئی پرانی چھوٹی بڑی، وہ گاڑی لے سکوں، اور جو اس حالت میں ان کو اس طرح سے سفر کرنا پڑتا ہے، اس تکلیف سے جو ہے نا وہ کم از کم ان کو کچھ ریلیف دے سکوں۔ تو یہ وہ اپنے جو دل میں دعا کرتا وہ میرے سے جب ہم بیٹھا کرتے اکثر تو وہ شیئر کیا کرتا۔ بہرحال یہ جو ہے نا ان حالات میں کاروبار زندگی ان کا جاری تھا۔ میں نا اس کو اکثر دیکھتا، کیونکہ چھتوں پر گرمی میں کبھی رات کو شام کو، ہمارے گھر تھوڑا اتنا جو ہے بہت زیادہ دور نہ تھے،
تو کبھی کبھی جب وہ بہت زیادہ پریشان یا کبھی اس کا دل کسی بات پر بہت زیادہ ٹوٹا ہوتا تو مجھ سے نا ذکر کیا کرتا تھا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے ریلیٹیوز کوئی ملنے جلنے والے کبھی کبھی ایسا موقع ہو جاتا، کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی تو ان کو سپورٹ کیا کرتے. سپورٹ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یار جب کبھی اس طرح سے کسی سے ضرورت پڑتی ہے یا بغیر ضرورت بھی کوئی دیتا ہے تو میری جو ہے نظریں بڑی چک جاتی ہیں، اور میں پھر ان لوگوں کے سامنے جو ہے نا عجیب سا، مجھے آپ کہہ لیجئے کہ اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا وہ اس پر کمپرومائز ہوتی کہ جو ہے نا کوئی کسی سے اس کو مدد حاصل کرنی پڑ رہی ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے، اور کہتا کہ میری جو ہے نا ہمیشہ پھر نظریں آگے ان لوگوں کے وہ نیچے ہی رہیں. تو اس طرح کے جو ہے نا حالات کبھی کبھی وہ بہت جو ہے نا وہ ڈسہارٹ بھی ہو جاتا. تو میں اس کو کبھی اس طرح سے ہوتا نا تو وہ میں اس کو دیکھتا کہ شام کے وقت جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے سورج ڈھلنے کا، وہ اپنے چھت پر ایک چھوٹا سا ان کا ٹیرس ہوا کرتا تھا، وہاں کرسی پر بیٹھا نا وہ گمسم ایک جیسے کہتے ہیں نا ڈوبتے سورج کو ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا ہوتا، اور اس میں ایسا گم ہوتا کہ اس کو کبھی اس کو اپنے آس پاس کی بھی ہوش نہ ہوتی. تو مجھے ایسی فیلنگز آتی کہ جیسے اس ڈوبتے سورج کے ساتھ وہ اپنی حسرتوں کو اور نہ پوری ہونے والی آرزوؤں کو اور ٹوٹے ہوئے ارادوں کو اس سورج کے ساتھ ڈوبتے ہوئے محسوس کر رہا ہے. اور شام کے وقت جو ہے وہ اب جب سورج غروب ہو رہا تھا بڑا وہ ایک موسم بھی ذرا آپ کہہ رہے ہیں کہ سیڈ سا ہوتا ہے. تو وہ بڑی دیر تک سورج غروب ہونے کے بعد بھی نا بیٹھا رہتا، اور میں اس کو اپنے گھر کی چھت سے دیکھتا تو ایون کے اندھیرے میں بھی نا وہ اسی طرح ساکت بیٹھا رہتا، اور مجھے پتہ لگ جاتا کہ آج جو ہے نا کسی چیز سے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، یا تو کوئی فائنینشیل کوئی اس طرح کا ایشو ہو گیا ہے، یا اس کے فادر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو گمسم بیٹھے میں فیل کرتا اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کی، جو اس کی بے بسی کے آنسو ہوتے. بہرحال حالات اس طرح سے تھے کہ وہ بتایا کرتا کہ یار کبھی کسی فیملی کے کسی فنکشن میں، کسی شادی بیاہ میں کبھی جانا پڑے تو وہ بڑا ایوائڈ کرتا، اس کی کوشش ہوتی کہ نہ ہی جانا پڑے. وجہ کیا تھی کہ وہ فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی مناسب کپڑے نہ ہوتے. ہمارا بھی اسی طرح سے تھا، لیکن کہ آپ کہہ لیجئے کہ ہم لوگوں نے کوئی ایک دو جوڑے اپنا سنبھال کے رکھے ہوتے کہ کبھی کبھی یار کوئی شادی آ گئی، کوئی فنکشن آ گیا تو اس پہ یہ پہنیں گے. تو ایسے ہی ہوتا کہ وہ جناب کسی شادی یا فنکشن پہ وہ جوڑا نکالا جاتا اور وہ پہنا جاتا. ایون کہ ہمارے پاس جو پرفیوم بھی ہوتے وہ کئی سالوں چلتے، وہ اس لیے کہ وہ پرفیوم بھی صرف کسی فنکشن یا شادی پر ہی ہم استعمال کیا کرتے ہیں. تو وہ بتاتا کہ یار جب ہم جاتے ہیں کسی فنکشن پہ تو موسٹلی کیونکہ ملنے جلنے والے بھی اور ریلیٹیوز بھی ماشاءاللہ سے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے، اچھی جگہ پہ جابس یا ان کی جو ہیں وہ ویل سیٹلڈ بزنس تھے. تو وہ اپنی گاڑیوں پر آتے، اچھی طرح سے وہ خوش پاش ہوتے، معاشی فکروں سے بھی آزاد ہوتے. تو وہ جناب یہ لوگ جو ہیں اپنا کسی رکشے پر کسی طرح سے یا کوئی ٹیکسی وغیرہ ارینج کر کے جاتے. اور کیونکہ فنکشن جو ہیں آپ کو معلوم ہے اس وقت کو ٹائمنگ کا بھی ایشو نہیں ہوتا تھا، تو وہ فنکشن دیر سے ختم ہوتے. تو فنکشنز کے اختتام پر جب لوگ سبھی اپنے اپنے گاڑیوں میں جا رہے ہوتے تو یہ جو ہیں پھر ادھر ادھر کوئی رکشے کی تلاش میں یا کسی ٹیکسی کی تلاش میں ہوتے، یا پھر کوئی ریلیٹیو ان کو کوئی لفٹ وغیرہ دے دیتا. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ اس کی شخصیت پر اور اس کو جو ہے نا بڑا افیکٹ کرتی ہیں، اور اس کے بارے میں بڑا سوچا کرتا وہ.
تو یہ چیزیں میں نے بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھی کہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ ان حالات میں اس کے احساسات کس طرح سے بن رہے تھے، اس کے خیالات کس طرح سے پل رہے تھے۔ اور دوسری جو چیز میں اب محسوس کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو ایک کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی جو ہے خواہش، جو وقت کے ساتھ ساتھ تیز تر یا مضبوط تر ہو رہی تھی، وہ اس لیے تھی کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب ہم ہنڈیا کو پکاتے ہیں تو اس کو آنچ کی اور مسلسل آنچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس وقت اس کی جو ہیں نا تمام آرزوئیں، حسرتیں اور ٹوٹے ہوئے ارادے اور لوگوں کے تحقیر آمیز جو ہے رویے، اور جیسے کہتے ہیں کہ وہ ان پر کوئی ترس کھا کر ان کے ساتھ کوئی رویہ، تو اکثر اوقات جو ہے نا وہ اس کا ذکر بھی کرتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کے لیے جو اس کے خوابوں کو حاصل کرنے کی لگن تھی، اس کے لیے آنچ کا کام دے رہی تھیں۔ یہ جب تک آپ کو کوئی چوٹ نہ لگے نا، تو آپ کو کوئی درد محسوس نہ ہو، تو آپ جو ہے نا کسی کام کے لیے یا کسی ایک چینج کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چینج لانے کے لیے اپنی زندگی میں تب تک تیار نہیں ہوتے جب تک کہ آپ کو کوئی چیز شدت کے ساتھ آپ کے احساسات کو ہٹ نہ کرے۔ تو وہ جو ایک طرح سے چیزیں جو ہیں اس کے لیے میں کہتے ہیں کہ ایڈورس چیزیں تھیں، جو اس کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی تھیں حالات کی وجہ سے اور زمانے کی باتوں کی وجہ سے، تو ان چیزوں نے مل کے اس کے جو ہے نا وہ اس کے ارادے کو کچھ کر گزرنے کے وہ تقویت دی اور اس کو زندہ رکھا۔ تو جناب اب اس کی زندگی کے اس اہم موڑ کا ذکر کرتے ہیں جس کا تذکرہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اختتام پر کیا۔ تو قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ وہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے بجٹ میں سے گھر کے جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ سیو کر کر، اور ہمارے وہاں تو اس زمانے میں بہت ہوا کرتا کہ والدہ جو ہیں ہماری اور ان کی، تو وہ محلے میں کمیٹیاں ڈالتی، عورتیں چھوٹی موٹی کمیٹیاں ڈالتی، چھوٹی یا بڑی، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی سیونگ رکھ لیتی۔ اسی طرح ہم نے بھی، اس کی والدہ نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے حالات میں جیسے بھی اجازت دیتے تھے، انہوں نے اپنا جناب ایک اپنا کچھ کمیٹیاں ڈال کے چھوٹی موٹی اپنی سیونگ رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ یہ زمانہ ہے جب ہم اسکول میں، میرا خیال ہے 6 7ویں میں تھے، تو اس زمانے میں جو اس وقت کا شہر تھا لاہور، اس سے اس کی جو مین شہر تھا اس سے ذرا ہٹ کر ایک سوسائٹی شروع ہوئی، ایک بڑی اچھی، آج کل تو بہت ساری پوش سوسائٹیز ہیں، تو اس زمانے میں وہ جو ہے نا وہ شروع ہوئی۔ تو ہمیں کسی اور چینل سے اور ان کے جو ہیں ان کے کوئی فادر کے کوئی فرینڈ تھے، ان کے کوئی فیملی فرینڈس تھے، فادر کے اس کے دوست تھے، تو انہوں نے ان کو اپروچ کیا کہ جناب اس طرح سے یہ ایک سوسائٹی سٹارٹ ہو رہی ہے اور بڑی ہی آسان ٹرمز ہیں، کچھ سالوں کے اوپر ان کی قسطیں ہیں، ڈاؤن پیمنٹ بڑی کم ہے، تو آپ ذرا کوشش کر کے اس میں کیجئے، انٹرسٹ لیجئے، تو فیوچر میں جا کے آپ کے لیے ایک اچھی انویسٹمنٹ بن جائے گی، آپ کے کام آ جائے گا۔ تو ہم لوگوں کا تو خیر ارادہ بن گیا اور ہم نے اس کے اوپر وہ شروع بھی کر دیا، سٹارٹ کر دیا ہم نے اپنا۔ تو اس کے گھر میں وہ فادر جو ہے وہ کافی، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اور وہ جو ہے نا اور حالات کی وجہ سے کافی وہ سینسٹیو تھے، تو وہ اس میں تھے کہ یار پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کل کو یہ نہ وہ پیسے ڈوب جائیں، کیسے اتنی لمبی قسطیں دیں گے۔ تو والدہ نے کیونکہ اپنی چھوٹی موٹی ایک سیونگ رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو میں نے کرنا ہی ہے، ایک اپرچونٹی مل رہی ہے تو چلیں اس کو ٹرائی کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال یہ پھر اس کا ہوا کہ اس کی جو بتاتا ہے کہ اس کے جو ہیں ماموں جو ہیں اس کی والدہ کے جو بھائی ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ چیک کیا کہ نہیں ٹھیک ہے جی، اوتھینٹک ہے یہ چیز اور اس میں آپ نہ ڈریں، ایون کہ اس کے جو ہے وہ جو پہلی قسط ہے اس کے ماموں نے ادا کی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی سالوں میں
جا کر وہ ایک پورا ہوا، پھر اس کی بیلٹنگ وغیرہ ہوئی، اور بیلٹنگ میں ان کا بھی نکل آیا، پلاٹ ہمارا بھی نکل آیا، لیکن ہماری اس کے اوپر کافی عرصے تھا، کیونکہ ہم نے اپنے اینڈ پہ وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اگر ذکر نہیں ہوا اس بارے میں۔ تو جناب بیلٹنگ کے بعد بھی کیونکہ جو ہے نا ہمارا تو خیر ارادہ کچھ تھا کہ چلیں یار کچھ کر کے ہم بنا لیں گے اور کچھ شفٹ ہو جائیں گے، لیکن ان کے جیسے میں نے حالات و واقعات بیان کیے تو انہوں نے بس ایک رکھا ہی ہوا تھا کہ چلو یار ایک ہے چیز تو وہ دیکھیں گے، ان کے کبھی خیال میں بھی نہیں آیا، کبھی انہوں نے جا کر دیکھا بھی نہیں، ایک ہی دفعہ گئے تو بس اس کے بعد انہیں پتہ تھا۔ تو مین وائل یہ ہوا کہ ان کے جو فادر کے دوست تھے وہ بھی اسی طرح سے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنا وہاں، اور وہ جو سارے جو پلاٹس تھے وہ جو ہمارے اور ان کے بیلٹنگ میں نکلے وہ ایک ایک کنال کے تھے، تو انہوں نے جناب کسی نہ کسی طرح سے نا اپنا ایک نارمل سا وہاں گھر بنا لیا۔ تو یہ ان کو ملنے جایا کرتے کبھی کبھار، تو یہ میرا دوست ذکر کیا کرتا کہ یار وہاں پہ بڑی زبردست وہ ایک چیز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس علاقے کی، اور صفائی کیا ہے اور کیا سڑکیں ہیں اور کیا مینٹیننس ہے، تو یار وہاں سے جا کے تو آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو پھر بعد میں ہم نے ذکر کیا کہ میرا بھی ہمارا بھی پلاٹ ہے اور ہمارا تو ارادہ ہے جانے کا، تو وہ اس نے کہا اچھا یار وہ ہمارا بھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو بہرحال یہ مین وائل یہ ہوا کہ جب آہستہ آہستہ وہ اس کی مینجمنٹ نے اس سوسائٹی کی یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یار اب جو بیلٹنگ ہو گئی ہے کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ یہاں پہ آپ گھر بنائیں، تو انہوں نے جو ہے نا نوٹسز دینا شروع کیے کہ یار یہ اگر آپ نہیں اتنے عرصے میں گھر بنائیں گے تو ہم آپ کو فائن کریں گے۔ بیسیکلی ایک طریقہ تھا اس سوسائٹی کو بات کرنے کا، کیونکہ لوگوں کا بھی ادھر ٹرینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی اسنا میں جس جگہ ہم رہتے تھے، جہاں ہمارے گھر تھے، وہاں پر ایک قصہ یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں کا سیوریج سسٹم جو ہے نا وہ جو ہے کہہ لیں کہ اپنا کمزور پڑتا گیا یا بیٹھتا گیا، اور ایک گرمیوں میں ایک برسات میں اس طرح ہوا، برسات جیسے کہ ہوتی ہے ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، تو ایک برسات کو ہم لوگ جیسے سویا کرتے کہ جی پنکھے شنکھے لگا کر کھڑکیاں کھلی اور پردے پیچھے، کیونکہ اے سی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، نہ کوئی افورڈ کر سکتا تھا، تو وہ تو دور دور کی بھی بات آپ نہ کیجیے۔ تو جناب برسات میں اسی طرح بڑا اچھا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا، بارش، وہ یہ میں اس کی زبانی جو ہے نا وہ ذکر اس رات کا کر رہا ہوں، برسات کا۔ وہ کہتا ہے جناب کہ ہم سوئے، بڑی مزے کی بارش ہوئی، ٹھنڈی ہوا تھی، تو صبح جب اٹھے تو کہتا ہے میں نے جب بستر سے پاؤں نیچے کیا تو وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں میرا پاؤں لگا، تو کہتا ہے میں اڑا کر اٹھا کہ یہ کیا ہے، کہتا ہے کہ میری نظر پڑی تو میری جوتی جو ہے وہ سٹور میں تیر رہی تھی، اور والدہ کی جوتی باہر والے سین میں کشتی کی طرح تیر رہی تھی۔ تو باہر اتنی دیر میں والدہ والد بھی وہ لوگ اٹھے اور دیکھا کہ جناب گھر کے اندر باہر پانی پانی، سیوریج بھی بند اور گلی سے بھی پانی، اور یہی جو ہے نا وہ حالات کچھ ہمارے گھر کے بھی تھے۔ تو پھر یہ ایک معمول بن گیا، جب بھی کوئی تیز بارش ہوتی سردیوں کی یا برسات کی تو وہ پانی آتا، دیواروں میں نمی چڑھتی، دروازے چوکاٹیں خراب، اور جناب قصہ مختصر ایک بڑی نیوسنس کریٹ ہوتی۔ تو اب جو ہے نا ایک اس کے دل جو ہے نا وہ دل میں سوچ آئی، اور جو اس کے فیملی فرینڈ تھے انہوں نے ان کے فادر کو بھی کہنا شروع کیا کہ دیکھیں جناب آپ کا گھر جو ہے نا اب اس طرح سچویشن ہے اس کی، اور سالوں میں پھر اس کی ویلیو بہت کم ہو جائے گی، بالکل اس طرح سے خراب ہو جائے گا، تو آپ کیوں نہیں اس طرح ایک ٹرائی کرتے جس طرح ہم نے ایک تھوڑا سا ہمت کی ہے، آپ اس کو سیل کیجیے، آپ اس کو یعنی کہ گرائیں گے بنائیں گے، تو پھر اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا کچھ سالوں بعد پھر یہ آپ کو قصہ ہو جائے گا، گلی محلے میں جب بھی کوئی اپنا گھر ٹھیک کرتا ہے تو وہ جناب کوئی اپنا دروازہ اونچا کر لیتا ہے، کوئی اپنے گھر کے آگے گلی اونچی کر لیتا ہے، تو گلی کا لیول اوپر نیچے ہے، ہمارے گھر بھی پھر گلی کے اینڈ پہ تھے، تو سب سے پہلے پانی سے بھی وہ ہمارے ہی گھر افیکٹ ہوتے۔ تو بہرحال قصہ مختصر سے ان ساری چیزوں کو انہوں نے کنسیڈر کرتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جناب ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے نا ایک
ٹرائی دی جائے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس نے بھی پھر اپنا ایک ڈو اور ڈائی کا جو ہے نا یہ بنا لیا کہ یار جو ہے نا وہ مجھ سے کہا کہ یار ذکر کیا کرتا مجھے کہ یار بات یہ ہے کہ میرا جیسے جو ہے نا اس گھر سے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے سفرنگ دیکھی ہیں, پریشانیاں اور بیماری, تو میرا بھی یہاں سے دل اسٹارٹ ہو گیا. تو اب دیکھی جائے کہ جس طرح سے ہو, ایک دفعہ تو وہاں شفٹ ہونا ہی ہونا ہے, جس طرح سے بھی ہو. بعد میں دیکھیے میں فارغ ہونے والا ہوں وہاں سے, کچھ نہ کچھ تو میں نے کرنا ہی ہے, جیسا بھی ہو میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. قصہ مختصر جناب کہ جب انہوں نے یہ ذکر کیا اپنے کلوز ریلیٹیو سے اور وہ جاننے والوں سے, تو صاحب نے کہا کہ یار بڑے ناراض ہوئے کہ یار یہ کیا تم لوگوں کی سوچ آئی ہے, تم اپنے آپ کو دیکھو, حالات دیکھو, کیا شوق چڑھا ہے تمہیں جناب وہ پوش علاقے میں جانے کا اور جناب شوخی مارنے کا. تو بہرحال اس معاملے پر جو ہے نا کافی لوگ ان سے ناراض ہوئے, لیکن وہ ایک کہہ لیں کہ بڑا اس نے ایک اٹل قسم کا ارادہ کر لیا ہوا تھا اور اس نے سوچ لیا ہوا تھا کہ کسی بھی جو ہے نا مخالفت کے باوجود اس نے یہ کام کر کے دکھانا ہے. اور اس جو ہے اپنے ویشیس سرکل جو ہے اپنے پاورٹی کے اس میں سے ایک دفعہ جو ہے نا اس سرکل میں سے میں نے توڑ کے باہر نکل جانا ہے اس میں سے, اور پھر میں دیکھوں گا کہ کیا کر سکتا ہوں میں کیا نہیں کر سکتا. تو جناب وہ انہوں نے پھر گھر شروع کیا. اس دوران ان کے جو فیملی فرینڈس ہیں اس کے فادر کے, انہوں نے ان کو بڑی مورل اور وہ ٹیکنیکل یعنی ٹیکنیکل کے وہ سپورٹ کی گھر کے بنانے میں, نقشہ بنانے میں, ان کے وہ کانٹریکٹر میں, کیونکہ وہ ان کو ان چیزوں کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. اب میں اس پروسیس کو بیان کروں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. ان شارٹ 89 میں ان کا گھر اس حالت میں تیار ہوا کہ وہ ایک سنگل سٹوری کا اسٹرکچر کھڑا تھا جس میں 3 بیڈ تھے, اور وہ کیونکہ وہ اس علاقے میں پوش علاقے کی اس کی ڈرائنگ کے مطابق تھا, بڑی جیسے ڈرائنگ بڑی اچھی تھیں اور بڑی اچھی اپنی جگہ ہر کمرہ اپنی پلیس پر, اور کچن اور ڈائننگ یہ جو بھی ہوتا ہے اس طرح سے. تو انہوں نے ایک کمرے کا جو ہے نا الماری اور اٹیچ باتھ وہ تیار کیا, 2 کمروں کے بعد چھوڑے, کچھ کچن کی ضروری الماریاں بنائیں اور اس میں اوون اور پھر وہ گیزر جو ریکوائرمنٹ تھیں, اور باقی کھڑکیاں دروازے اور پینٹ بھی نہ کیا, اور جناب وہ 89 میں شفٹ ہو گئے. تو پہلی رات جب وہ شفٹ ہوئے تو رات کو اس کی مجھے کال آئی. تو آلموسٹ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے ماسٹرز کے فائنل ایئر کے بھی اینڈ پر تھا. اس ایج پہ اس وقت اس نے مجھے بتایا کہ یار زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گھر کے گیزر کے پانی سے, سردیاں تھیں, پہلی دفعہ اپنے گھر کے گیزر کے پانی سے میں نہایا ہوں. پہلے دیش کے ڈبے گرم کر کے ہم نہایا کرتے تھے, اور اپنے گھر کے ٹیلی فون سے, اپنے ٹیلی فون نمبر سے پہلی دفعہ اپنے دوستوں کو کال کی ہے. اور یہ فیلنگ میں تمہیں بیان نہیں کر سکا. میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لیا ہے. تو یہ جناب اس کی فیلنگز تھیں. اور اس موقع پر جو ہے اس نے کہا کہ یار یہ تو چلو میرا پہلا سٹیپ تھا, لیکن اب میرے لیے اس سے بھی بہت بڑا ایک آگے امتحان ہے, چیلنج ہے کہ یہاں تک تو میں پہنچ گیا ہوں, اب اس کو آگے میں نے مینٹین کیسے کرنا ہے. اب اس نے وہ کیسے کیا, وہ کر سکا یا نہ کر سکا, یہ ہم اب آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں شیئر کریں گے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ.